اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین کرام، ہم شروع سے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے اور ذکر سے ہی روح بیدار ہوتی ہے۔ مگر کون سا ذکر روح کی غذا ہے؟ کس ذکر سے روح جلا و حیات پاتی ہے؟ اور کون سے اسم کا ذکر روح کی غذا بنتا ہے؟ یہ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دو اہم راز یعنی ذکر اور اسم جو روح کی اصل اور صحیح غذا ہیں وہ پیش کریں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اب کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، جن کا ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو ہمارے علم و ادراک سے باہر ہیں۔ سامعین کرام، مگر ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو تخلیق بخشنے سے قبل ہی اس کی غذا کو تخلیق فرما دیا ہے۔ اب چند مخلوقات اور اس کی غذا آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ دیکھیں، ہاتھی کی غذا گنا ہے، وہ اسے بڑی رغبت سے کھاتا ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں کا رس پسند کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی غذا ہے، اور ریشم کا کیڑا شہتوت کھاتا ہے کیونکہ یہ ان کی مرغوب غذائیں ہیں۔ جس مخلوق کی جو غذا ہو اسی میں اس کی حیات ہے، اور اگر اسے وہ نہ دی جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ مچھلی پانی میں جیتی ہے، خشکی میں مر جاتی ہے۔ سرکہ میں پیدا ہونے والا کیڑا سرکہ ہی میں زندہ رہتا ہے، باہر نکالا جائے تو مر جاتا ہے، اور باہر کا کیڑا سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی فطری اور اصلی غذا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح انسان بھی اس عظیم کائنات کی ایک ممتاز اور باشعور مخلوق ہے، جس کے دو حصے ہیں: جسم جو نظر آتا ہے، روح جو نظر نہیں آتی۔ اب جسم کی اپنی خوراک ہے جو مختلف غذائی اجزاء سے مرکب ہوتی ہے۔ اس میں وٹامن، فولاد اور کیلشیم وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور اگر کسی چیز کی کمی بیشی ہو جائے تو جسم خراب اور بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب اس جسم کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف غذائیں ہیں، مثلا گوشت، مچھلی، انڈا، روٹی، چاول، دودھ اور سبزیوں، پھل وغیرہ، جس سے وہ اپنی فطرت کے مطابق اور بعض اوقات زیادہ کھا کر زائد از ضرورت توانائی حاصل کرتا ہے اور وہ پرورش پاتا ہے۔ سامعین کرام، جس طرح ہمارے ظاہری جسم کو تندرست رہنے کے لیے ان غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے روح کو بھی تندرست اور توانا رہنے کے لیے ایک خاص غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر روح کی خوراک، روح کی غذا جسم کی غذا سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگر وہ غذا اسے نہ دی جائے تو یہ روح بیمار ہو جاتی ہے یا پھر نفس کے پنجرے میں قید ہو جاتی ہے، اور اس کی تاکید اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں بار بار کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک ذکر اللہ سے ہی قلوب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی غذا سے ہی آپ کی قلوب اور روح پر مسرت اور سکون پائے گی۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ذکر اور اللہ کے کس نام کا ورد روح کی غذا ہے، کیونکہ ذکر کی بھی کافی اقسام ہیں اور اللہ کے ناموں کی بھی کافی اقسام ہیں۔ سامعین کرام، ایک ذکر زبانی ہوتا ہے، یعنی زبان سے کیا جاتا ہے، جس میں اللہ کا کوئی صفاتی نام کا ورد اور اس کی یاد میں انسان محو ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ذکر میں اسے پختگی نصیب ہو جاتی ہے، اور جب پختگی نصیب ہو جائے تو پھر اس ذکر کی عادت بن جاتی ہے۔ عادت کے بعد یہ ذکر زبان کی غذا بن جاتی ہے، مگر روح کی نہیں، کیونکہ روح اور زبان دو الگ چیزیں ہیں۔ اب یہ ذکر بھی عبادت ہے، مگر یہ عبادت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ سلطان العارفین
حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر کا تعلق آواز سے نہیں، کیونکہ ذکر کا تعلق اگر آواز سے ہوتا تو آواز کے ساتھ تو ذکر یاہو، کبوتر، فاختہ اور طوطی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ دراصل جو ذکر روح کی غذا ہے، اگر ہم قرآن مجید میں بغور مطالعہ کریں تو اس ذکر کا راز ہم پر آشکار ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے۔ دراصل ذکر کا حکم خفیہ طریقے سے کرنے کا مطلب بغیر آواز کے ذکر کرنا ہے اور سانسوں کے ذریعے کرنا ہے، کیونکہ دل کی سانس کا تعلق روح سے ہے۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم سانس لینا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی روح جسم سے نکل جاتی ہے، جسم سانس لینا بند کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، ہمارے جسم کے اندر تقریباً 3.5 کروڑ نسیں ہیں۔ جب ہم دل کی دھڑکنوں سے اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اسم الذات، کیونکہ یہ ایک ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں، اور روح کی غذا میں یہ ذاتی اسم بے حد ضروری ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم دل کی دھڑکنوں میں اسم الذات کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ روح بھی ذکر کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر ذکر اللہ کا نور خون سے ہوتا ہوا نس نس میں چلا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا دل ایک دفعہ اللہ کہے گا تو 3.5 کروڑ نسیں اللہ کے ذکر سے گونج اٹھیں گی، اور تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا مزہ اور ثواب ملے گا۔ لہذا جو شخص اپنی سانسوں کے اندر اسم الذات کا ذکر بسا لیتا ہے تو وہ اپنی روح کو غذا دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک دن وہ روحانیت کی معراج کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ ذکر تمام اذکار کا سردار ہے۔ اس میں انسان پر وعد اور رکت کی حالت اس قدر طاری ہو جاتی ہے کہ انسان خود اپنے حال و احوال سے فراموش ہو کر قرب الہی اور معرفت الہی میں مستغرق ہو کر لذت پاتا ہے، اور وہ دیدار الہی سے مشرف ہو کر عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر پھر اس کا عشق دل کے اندر پوشیدہ نہیں رہتا، بلکہ اس طرح ظاہر ہو جاتا ہے جس طرح کستوری کی خوشبو، سورج کی روشنی۔ آخر کار پھر طالب مولا اپنی ہستی کو ختم کر کے اللہ پاک کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں وہ مخلوق کو بھی فیض دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پہلے انسان کی رب سے دوری بھی اس روح کی غذا نہ ملنے کی وجہ سے تھی۔ لہذا طالب نے جب اسے کثرت سے غذا دی تو یہ روح اپنی قید سے خلاصی اور بیماری سے افاقہ پا کر اپنے حقیقی رب کے قرب اور دیدار میں جا پہنچی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ارواح کو غذا کے ذریعے بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔